اور اپنے گاڑی کے ڈریس بورڈ سے ڈریسنگ باکس لیا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ کی ڈریسنگ کی اور اس کی کونیوں پر بھی پٹی لگائی۔ الینا اس کو دیکھتی رہی۔ اس نے سوچا کہ کتنا خوبصورت اور مکمل انسان ہے، لیکن اس کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے زخم پہ مرہم رکھنے والا آگے جا کے نہ جانے اس کو کتنی اذیت دینے والا ہے۔ اگر الینا کو اس بات کا اندازہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس انسان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا نہیں کرتی، جو صرف اس کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی ہو گئی تھی۔ اس لیے تو وہ کچھ نہ بول پا رہی تھی اور نہ ہی اپنی آنکھیں اٹھا کے سامنے والے انسان کو دیکھ پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی دغا بازی پہ سخت پریشان تھی۔ یزدان نے اس کو سرگوشی میں پکارا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی چونک پڑی۔ ہاں اس نے سنا نہیں تھا کہ یزدان نے اس کو کس نام سے پکارا ہوا ہے۔ یزدان اس کی خوشبو سے پاگل ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی دل پھینک انسان تھا، لیکن اس لڑکی کی خوشبو اس کو اپنی طرف بری طریقے سے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی تھی۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، یزدان نے کہا۔ زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ نہیں، میں چھوڑ کر آتا ہوں، آپ مجھے بس ڈائریکشن بتا دیں، یزدان نے الینا سے کہا۔ الینا نے اس کو اپنے گھر کا راستہ بتا دیا تو یزدان اس کی طرف چل پڑا۔ کیا یہی ہے آپ کا گھر؟ یزدان نے ایک چھوٹے گھر کے سامنے اپنی گاڑی روکی۔ الینا اپنی ہی سوچ میں گم تھی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ گاڑی گھر کے سامنے رک گئی ہے۔ یزدان آگے بڑھا اس کا سیٹ بیلٹ کھولنے کے لیے، لیکن وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ یزدان کو اس کی خوشبو نزدیک سے اور بھی پاگل کر رہی تھی۔ اس کا اپنے اوپر سے اختیار اٹھا۔ وہ ایک دم جھکا اور اس کے گردن پہ اپنے سلگتے لب رکھ دیے، اتنی نرمی سے کہ الینا کو پتہ ہی نہیں چلا۔ الینا کو جیسے ہی اپنے پاس مردانہ خوشبو کا احساس ہوا، وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ تب تک یزدان بھی سنبھل چکا تھا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ لٹل فیری آپ کا گھر آ گیا، یزدان نے ایک بار پھر سے کہا۔ میں لٹل فیری نہیں ہوں، میرا نام الینا ہے، الینا نے غصے سے کہا اور وہ گاڑی سے اتر گئی۔ یزدان نے ڈیش بورڈ سے اپنا کارڈ نکالا۔ رک جاؤ لٹل فیری، یزدان نے اس کو پکارا۔ الینا نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ جب میں نے کہا کہ میرا نام الینا ہے تو الینا ہی پکارے مجھے۔ اوکے یہ لے لے، اس نے اپنا کارڈ آگے کیا۔ یہ کیا ہے؟ الینا نے کہا۔ یہ میرا کارڈ ہے، رکھ لے، اپنے پاس کبھی ضرورت ہوئی تو یاد کر لینا اس ناچیز کو۔ یزدان آگے بڑھا اور الینا کے بیگ میں اپنا کارڈ ڈال دیا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ الینا نہیں لینے والی۔ الینا کچھ نہ بولی، بس جلدی سے گھر کے اندر چلی گئی۔ اس کو پتا تھا کہ جب تک وہ کارڈ نہیں لے لیتی یزدان اپنے گھر نہیں جانے والا تھا۔ یزدان الینا کے چکر میں اپنی بہت امپورٹنٹ میٹنگ بھول چکا تھا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 7 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ وہ تیزی سے اپنے آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ جیسے ہی آفس کو پہنچا میٹنگ اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے میٹنگ روم میں چلا گیا اور میٹنگ اٹینڈ کرنے لگا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اس کا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس کو الینا کی یاد آ رہی تھی۔ وہ اس وقت اپنے آفس چیئر میں بیٹھا الینا کو یاد کر رہا تھا۔ اس کی دیوانگی تھی جو بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا دل مچل رہا تھا۔ الینا کی قربت پانے کے لیے وہ بھی ایسا غلط کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے الینا کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا تھا۔ اس کو پہلی بار خواہش ہوئی تھی کہ وہ کسی لڑکی کے قریب جائے، وہ بھی محرم بنا کر۔ وہ آفس میں بیٹھا الینا کو یاد کر رہا تھا۔ اسی وقت اس کا ایک آدمی اندر آیا۔ سر، اس فائل پہ آپ کے سائن چاہیے، ایمپلائی نے کہا۔